پیشگوئیوں سے جوڑیں تو وہ بات بالکل شفاف ہو جاتی ہے جس کا ذکر تحریر میں کیا گیا ہے۔ آپ اشارہ کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کی طرف کہ جب جہالت بڑھے گی تو خون ریزی یعنی قتل و غارت گری بڑھے گی۔ جی بالکل، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو اب آپ اس ربط کو دیکھیں۔ ہاں، ایک طرف 1400 سال پرانی پیشگوئی ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے معاشرے میں قتل و غارت بڑھے گی، دوسری طرف آج کی برین سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جب مستند علم نہیں ہوتا تو انسان پر ایموشنل ڈومیننس ہو جاتا ہے اور لاجک مر جاتی ہے۔ بالکل، جب لاجک مر جائے اور جذبات بھڑک اٹھیں تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مار دھاڑ، نفرت اور قتل ہی ہوتا ہے نا۔ یہ ربط واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے نا؟ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں، خواہ وہ گلی محلوں کی لڑائیاں ہوں یا سوشل میڈیا کی بے بنیاد بحثیں اور فرقہ واریت، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ یہ سب دراصل اسی سائنسی اور روحانی علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کسی نظریے پر لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا دماغ علم کی غیر موجودگی میں جذبات کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہل لیڈرز اور ان کے فالوورز اتنے مشتعل اور خطرناک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بحث کرنے کے لیے علمی دلائل نہیں ہوتے۔ بالکل، صرف جذبات اور تعصبات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے پھر ایک الجھن ہو رہی ہے اور میں آپ کو ایک بار پھر ٹوکوں گا۔ جی بتائیں۔ اگر دماغ کو پرسکون رہنے اور منطقی فیصلے کرنے کے لیے علم اور معلومات کی ضرورت ہے، تو آج کے دور میں جہاں گوگل، فیس بک، یوٹیوب پر ڈیٹا کی بھرمار ہے، ہمارا دماغ تو بہت پرسکون ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر تو ایسا ہی لگنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو دنیا بھر کی لائبریریاں ایک کلک کے فاصلے پر ہیں، پھر بھی ہم سب سے زیادہ کنفیوژن، الجھن اور غصے کا شکار کیوں ہیں؟ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بہت ہی جامع اور دو ٹوک جواب ماخذ میں ایک سادہ سی مساوات سے دیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ مساوات یہ ہے کہ معلومات اور علم برابر نہیں ہیں، یعنی انفارمیشن از ناٹ ایکول ٹو نالج۔ اچھا، ہم جس چیز کو علم سمجھ کر اپنے دماغ میں بھر رہے ہیں وہ دراصل محض خام معلومات ہیں۔ گوگل اور سوشل میڈیا ہمیں معلومات تو دیتے ہیں لیکن یہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ مطلب ان کے پیچھے کوئی گہری تحقیق یا منظم سوچ نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ یعنی وہ جو سوشل میڈیا پر ہم مسلسل اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ جان لیا، وہ علم نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اسکرولنگ کے دوران آپ کو ایک سیکنڈ میں مذہب کی کوئی بات ملتی ہے، اگلے سیکنڈ میں سیاست اور پھر کوئی مزاحیہ ویڈیو۔ ہاں، دماغ تو سوئچ کرتا رہتا ہے۔ تو دماغ ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر کوئی فہم یا سمجھ پیدا نہیں کر پاتا۔ تحریر کے مطابق اس کا براہ راست نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم غلط معلومات کا شکار ہوتے ہیں، جسے مس انفارمیشن کہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد الجھن پیدا ہوتی ہے اور ہماری سوچ انتہائی سطحی ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم چیزوں کی گہرائی میں جانے کے بجائے صرف سرخیوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا سے ملنے والا یہ بے تحاشا ڈیٹا اور سرخیاں علم نہیں ہے، تو پھر اس تحریر کے مطابق حقیقی علم کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے؟ ماخذ میں حقیقی علم کی 3 نہایت ٹھوس اور واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو سمجھ دے، یعنی چیزوں کا پس منظر اور ان کی حقیقت واضح کرے۔ صحیح۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ علم انسان کو ہدایت دے، یعنی اس بات کا شعور دے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اسے زندگی گزارنے کا درست راستہ دکھائے۔ اور تیسری نشانی؟ اور تیسری، جو شاید سب سے اہم نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کے عمل کو بدلے۔ عمل کو بدلے، مطلب پریکٹیکل لائف میں نظر آئے۔ بالکل۔ اگر آپ نے بہت سی کتابیں پڑھ لی ہیں، انٹرنیٹ کی ہزاروں ویڈیوز دیکھ لی ہیں، لیکن آپ کے اخلاق اور روزمرہ زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی، تو پھر کیا فائدہ؟ تحریر کے مطابق آپ کے پاس معلومات تو بہت ہیں لیکن آپ حقیقی علم سے بالکل محروم ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ علم کا حتمی نتیجہ عمل ہے۔ اگر عمل نہیں تو وہ صرف دماغ میں رکھی ہوئی ایک فائل کے سوا کچھ نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم معلومات کے ایک ایسے تیز رفتار سمندر میں ڈوب رہے ہیں جہاں فہم کی شدید کمی ہے، تو کیا اس تحریر میں کوئی لائحہ عمل یا حل تجویز کیا گیا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ کسی بھی مسئلے کی اتنی گہری تشخیص کے بعد ایک حل کی ضرورت تو ہوتی ہے نا؟
بالکل. اور تحریر میں اس کا واضح حل پیش کیا گیا ہے. اس مسئلے کا واحد علاج یہ ہے کہ حقیقی، باعمل اور مستند علماء سے جڑا جائے. مستند ذرائع سے علم حاصل کیا جائے اور اپنے طور پر محض انٹرنیٹ سے چیزیں اخذ کرنے کے بجائے براہ راست قرآن و حدیث کو ایک صحیح فہم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے. یعنی ہمیں واپس اسی نقطے پر جانا ہوگا کہ کتاب اکیلی کافی نہیں، استاد اور رہبر کی ضرورت ہے. بالکل، کیونکہ تحریر میں ایک بہت خوبصورت استعارہ استعمال کیا گیا ہے. علم مساوی ہے روشنی کے اور جہالت مساوی ہے اندھیرے کے. واہ! جب تک ہم علم کی روشنی کی طرف شعوری قدم نہیں بڑھائیں گے، ہم جذبات، افواہوں اور سطحی سوچ کے اس اندھیرے میں یوں ہی بھٹکتے رہیں گے. یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا نتیجہ ہے. اور تحریر کے اختتام پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں نا، وہ سیدھے دل پر لگتے ہیں. ہاں، وہ انسان کو خود احتسابی پر مجبور کرتے ہیں. کیا ہم واقعی نالج ایج میں جی رہے ہیں، یا حقیقت میں ہم ایک ایسے خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں اسکرینوں کی مصنوعی روشنی تو ہر طرف ہے، مگر انسانی دماغوں اور روحوں میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے؟ اور تحریر ہمیں متنبع کرتی ہے کہ قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. یعنی حقیقی علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا غالب آنا. اب یہ فیصلہ انسان کو خود کرنا ہے کہ وہ شعور کا راستہ چنتا ہے یا اندھی تقلید کا. بالکل، اور یہ فیصلہ ہر انسان کو اپنی انفرادی سطح پر کرنا ہے. یہ تحریر محض ایک انتباہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے. صحیح. اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں، میں ایک بار پھر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نے جن حوالوں اور سائنسی حقائق پر تفصیلی بات کی، وہ بینا اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی چینل کی تحریر پر مبنی تھی. جی، جسے عاجز مسلمان نے لکھا تھا. بالکل. اور ہماری اس نشست کا مقصد ان کے دیے گئے اس اہم پیغام کو مکمل دیانتداری سے پیش کرنا تھا. اور جس طرح مصنف نے اس تحریر کا اختتام کیا ہے، وہ دعا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں، مجھے بھی وہ آخری دعا بہت پسند آئی. اور ہم اسی پیغام کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جہالت سے بچائے اور ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. آمین. اس کے ساتھ ہی تحریر میں درج پیغام کے مطابق اگر آپ کو آج کی یہ فکری نشست مفید لگی ہو تو چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں. کیونکہ سچی بات کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بالکل. اور یہیں پر محور میں ایک بات آ رہی ہے. جی بتائیں. آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ تھا نا کہ حقیقی علم کے لیے زندہ انسان علماء اور ان کی گہری سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، جو انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوں. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ باٹس سیکنڈوں میں پیچیدہ مسائل پر فیصلے صادر کر رہے ہیں. ہاں، یہ تو ایک بہت اہم نقطہ ہے. تو یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ ہم انسانی علماء کو نظر انداز کر کے انجانے میں مشینوں کی صورت میں ایک نئے قسم کے جاہل لیڈرز تیار کر رہے ہیں؟ اوہ واہ! جو معلومات تو رکھتے ہیں مگر فہم، ہدایت اور عمل سے بالکل خالی ہیں. اس بات پر ضرور غور کیجیے گا.